الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے لے کر کے 79 تک پڑھی گئی ہے. پہلے پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشانی آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر، سو تم اس کو چھوڑو، وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور تم اس کو مت چھو برائی سے، یعنی برے ارادے سے، کہ تم کو پکڑ دے دردناک عذاب. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ. ارم کے دو بیٹے عین صاد واو اسو اور جیم سا واو جسو. اسو سے عاد پیدا ہوئے اور جسو سے سمود پیدا ہوئے. تو گویا عاد اور سمود یہ دونوں ارم کی شاخ ہوئی. تو ارم گویا کہ دادا ہوا دونوں کا. تو ادھر عاد کی جو اولاد ہوئی وہ قوم عاد کہلائی، جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے. اور ادھر جو سمود کی اولاد ہوئی وہ قوم سمود کہلائی، جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے. یہ قوم سمود شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ میں آباد تھی. ان کی مرکزی جگہ، ان کا مرکزی شہر وہ حجر تھا، جس کا ذکر سورۃ الحجر میں ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ
اصحاب الحجر المرسلین، تو ہجر ان کی مرکزی آبادی تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ جیسے صالح علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء نے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلایا، ایسے ہی صالح علیہ السلام نے بھی ان کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ جیسے قوم عاد قوی تھی، طاقتور تھی، ڈل ڈول والی تھی، ایسے ہی قوم سمود بہت ہی طاقتور قوم تھی، سنگ تراشی اور تعمیر فن کے اندر بہت ہی زیادہ ماہر تھی، بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ تھے وہ لوگ، اور بڑے قوی لوگ تھے۔ ان کو دعوت دی گئی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب اس معنی کر کے کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمیں چٹان میں سے اونٹنی نکال کر کے بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، مونگ مانگا معجزہ جب آ جاتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ فیصلہ کن بات ہوتی ہے۔ فیصلہ کن بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد اگر آپ نے جھٹلایا اور نہیں مانا تو تباہی یقینی ہے، ہلاکت یقینی ہے۔ نہیں سمجھے کہ نہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، نبی تھے، اللہ سے مانگا، معجزہ ظاہر ہوا، نشانی ظاہر ہوئی، چٹان سے اونٹنی نکلی، 10 ماہ گابن اونٹنی، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ بچہ بھی تھا پہلے سے۔ بہرکیف جو بھی ہو، اب یہ اونٹنی کا معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا، بڑی عجیب الخلقت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی گئی تھی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے، جو سورہ قمر میں ہے، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، آپ ان کو خبر دیجئے کہ پانی ان کے درمیان باری باری ہوگا۔ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہوگی اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہوگی۔ چونکہ بڑی عجیب الخلقت اونٹنی تھی، سارا پانی صفا چٹ کر جاتی تھی، تو ایک دن اس کی باری، دوسرے دن پوری قوم کی باری۔ تو جس دن اس اونٹنی کی باری ہوتی وہ سارا پانی پی جاتی، لیکن ان کے لیے یہ انتظام ہوتا کہ یہ اونٹنی کا جو دودھ تھا وہ اتنا وافر مقدار میں ہوتا کہ وہ دودھ سارے لوگ اپنے برتنوں میں بھر لیتے تھے۔ کب؟ ان کی باری کے دن، پانی کی باری کے دن۔ تو پانی تو اونٹنی پی جائے گی اور دودھ ان کو ملے گا، یہ طریقہ تھا۔ لیکن قوم کے لیے یہ بڑی ناگوار بات تھی، وہ اس سے ڈرتے بھی تھے، ناگواری بھی تھی ان کو کہ یہ تو سارا صفا چٹ کر جاتی ہے۔ تو انہوں نے پلان کیا، منصوبہ بندی کی کہ یہ اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو سمجھایا تو قوم نے کیا جواب دیا، وہ سورہ قمر میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو کہا کہ کیا ہم ہمارے جیسے ایک آدمی کا اتباع کریں؟ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ، اگر ہم میں سے ایک آدمی کا جو ہمارے جیسا ہو اتباع کریں گے تو اس وقت وہ تو ہم گمراہی میں اور دیوانگی میں چلے جائیں گے، ہم دیوانے ہو جائیں گے، ہم پاگل تھوڑی ہیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ شیطان کا جو حربہ ہوتا ہے، سب سے بڑا حربہ،
وہ عورت کو استعمال کرنا۔ یہ اونٹنی جو کنویں کا پانی پی جاتی تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے دو حسین جمیل عورتیں انہوں نے بازی لگائی کہ جو بھی اس اونٹنی کو ختم کر دے گا تو ہم یا ہماری بیٹیوں میں سے جس کو وہ چاہیں گے وہ اس کی ہو جائے گی۔ تو ایک کا نام مصدع تھا اور دوسرے کا نام قدار یا قدار ابن سالف، یہ دونوں تیار ہو گئے۔ چنانچہ مصدع جو تھا وہ چھپ کر بیٹھ گیا اور جب اونٹنی آئی تو تیر چلایا، اور جب کمزور پڑ گئی تو قدار ابن سالف نے اونٹنی کی ٹانگیں اور کوچے کاٹ دی۔ اذ انبعث اشقاها، ان میں بدبخت جا وہ کھڑا ہوا، فقال لهم، ان سے کہا، رسول اللہ، کس نے؟ رسول اللہ نے، ناقۃ اللہ وسقیاها، یہ اونٹنی کا خیال رکھو اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھو، لا تمسوها بسوء، اس کو برے ارادے سے مت چھونا ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جب اونٹنی کی کوچے کاٹ دی تو یہ تو اللہ کا ایک معجزہ تھا، ایمان نہیں لائے اور اوپر ظلم کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹ نہیں ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، یعنی عذاب آ کر رہے گا۔ عذاب کی نشانی کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے، یعنی جمعرات کے دن تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، یلو، اور دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ عذاب کی نشانی۔ جس وقت چٹان سے اونٹنی نکلی تو اس وقت جندو ابن عمر، وہ بھی ایک سردار تھا، وہ اس نشانی کو دیکھ کر کے ایمان لے آیا، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن جو دوسرے بڑے لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ عذاب آ گیا۔ پہلے دن انہوں نے سوچا کہ ہم پر عذاب تو آنا ہی ہے، تو عذاب آنے سے پہلے ہم حضرت صالح علیہ السلام کیوں ختم نہ کر دیں؟ تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لبریہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ رات کو انہوں نے قسمیں کھائی اور یہ طے کر لیا کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے عذاب آنے سے پہلے۔ چنانچہ وہ وفد نکلا حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے، والعیاذ باللہ۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک بندوں کی پلاننگ ہوتی ہے، اور ہمیشہ اللہ کی پلاننگ بندوں کی پلاننگ پر غالب آتی ہے۔ اللہ کی تدبیر بندوں کی تدبیر پر غالب آتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ نکلے ہیں تو آسمان سے عذاب آیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا، ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ وہ یوں چاہتے تھے کہ عذاب آنے سے پہلے انہوں کو نمٹا دیں۔ بہرکیف حضرت صالح علیہ السلام جب عذاب آ چکا تو اب خود اور اپنے لوگوں کو لے کر کے فلسطین کی طرف ایک قول کے مطابق، یمن کی طرف ایک قول کے مطابق، مکہ میں دوسرے قول کے مطابق نکل پڑے، اور یمن کے اندر آبادی حضرموت، وہاں جا کر کے ان کی وفات ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں وفات ہوئی، کیونکہ جس بستی میں عذاب آ چکا ہو وہاں رہ نہیں سکتے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی آبادی سے گزر ہوا تو اپنے سر پر کپڑا ڈال لیا، چہرہ چھپا لیا اور تیزی سے گزر گئے، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم یہاں سے تیزی سے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب قوم سمود پر آیا تھا وہ تمہیں پکڑ لے اور آ جائے۔ اور آپ نے یہ ہدایت کی کہ کوئی اس جگہ کا پانی استعمال نہ کرے،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو پانی برتنوں میں بھر لیا ہے اور آٹا بھی گوندا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بہا دو اور گوندا ہوا آٹا یہ اونٹوں کو کھلا دو، یہ عذاب کی جگہ ہے۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ قوم سمود میں ایک شخص تھا ابو رغال، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، تو وہ ساری قوم ہلاک کر دی گئی، لیکن ابو رغال بچ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکۃ المکرمہ حرم مکہ کے اندر تھا، اور جو حرم مکہ میں ہوتا ہے وہ مامون ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، چنانچہ وہ بچ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ حرم سے باہر آیا اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کو وہیں دفن کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ سونے کی چھڑی بھی دفن کر دی گئی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس وقت قبر کھودی تو آپ کی بات بالکل صحیح، وہ سونے کی چھڑی بھی اندر تھی۔ تو یہ ابو رغال کہا جاتا ہے کہ جو بنو ثقیف کہلاتے ہیں یہ ابو رغال کی اولاد ہیں، یعنی ابو رغال سے وجود میں آنے والے، وہی تذکرہ ہے یہاں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، تم یاد کرو جس وقت کہ تم کو سردار بنایا قوم عاد کے بعد اور تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں۔ تم بناتے تھے نرم زمین سے محل اور تراشتے تھے پہاڑوں سے گھروں کو، پہاڑ تراشتے تھے اور اسی میں گھر بنا لیتے تھے۔ مدائن صالح، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو القرآن میں لکھا ہے کہ وہ آبادیاں آج بھی ہیں، مدائن صالح سے مشہور ہیں۔ تنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاؤ، فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، فساد مت مچاؤ۔ کہاں سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا آپ کی قوم میں سے، کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو کمزور تھے۔ کمزور کون؟ جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے۔ للذین استضعفوا یہ مبدل منہ ہے اور لمن آمن منہم بدل ہے، یعنی کمزور کون؟ تو کہا کہ وہی جو ایمان لائے تھے، اور یہ تو ہر وقت چلا آ رہا ہے۔ نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی دعوت بڑھتی ہے۔ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ صالح ان کے رب کی جانب سے بھیجے گئے ہیں؟ تو ان کمزوروں نے کہا، ایمان والوں نے کہا کہ جی ہاں بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جن کو لے کر کے وہ بھیجے گئے ہیں۔ تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا کہ بے شک ہم منکر ہیں اس کے جس پر تم ایمان لاتے ہو، یعنی ہم نہیں مانتے۔ فعقروا الناقۃ، کاٹنے والا تو ایک ہی تھا، قدار یا قدار ابن سالف، لیکن جمع کا صیغہ آیا فعقروها فکذبوه فعقروها۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل میں سب کی رضامندی شامل تھی، تو اس وجہ سے سب کی طرف نسبت کر دی، ورنہ کام کرنے والا تو ایک ہی شخص تھا۔ انہوں نے ناقہ کو کاٹ دیا، مطلب اس کی کوچے کاٹ دی، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام تم لے آؤ وہ جس کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو، اگر تم رسولوں میں سے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ جیسا کہ پیچھے آ گیا، نشانی آ گئی اونٹنی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو پکڑ لیا زلزلے نے تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اونڈے منہ۔ یہ اللہ کی جانب سے عذاب آیا۔ قوم سمود کے متعلق کہیں یوں آیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور کہیں یوں آیا کہ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ظالمین کو صیحہ نے، چیخ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونڈے منہ ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے وہ رہے ہی نہیں تھے اس میں۔ سنو، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو دوری ہے سمود کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔
تو یہاں صیحہ کا لفظ آیا. اور دوسری ایک جگہ پر قرآن کریم میں جہاں قوم سمود کا تذکرہ ہے حامیم سجدہ میں، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ. رسوا کرنے والے عذاب کی صاعقہ نے ان کو پکڑ دیا. تو صاعقہ بھی ایک قسم کی چیخ ہے. تو یہ تینوں آیتوں کو ملا کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم سمود کے لیے اوپر سے بھی عذاب آیا اور نیچے سے بھی عذاب آیا. اوپر نیچے دونوں طرف سے عذاب آیا. تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے، وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے روگردانی کی، ان سے پھر گئے، چلے گئے ان کو چھوڑ کر، اور کہا اے میری قوم، میں نے تم کو میرے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والے سے محبت نہیں کرتے، خیر خواہی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. یہ آپ نے فرمایا. یہاں مفسرین کے دو قول ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، آیا قوم کی ہلاکت کے بعد فرمایا یا قوم کے ہلاک ہونے سے پہلے فرمایا؟ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جس وقت ان کو چھوڑ کر چلے جا رہے تھے، ابھی عذاب نہیں آیا تھا، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا. اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہلاکت کے بعد آپ نے یہ فرمایا. اور اس کی نظیر یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ جیسے بدر کے موقع پر کفار قریش اور مشرکین مکہ بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیے گئے تو مردہ ناشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا، تو ایسا ہی خطاب حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم کو ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و اشہد ان لا الہ الا انت.